بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح ان 4 باتوں میں سے کسی بات کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کی خوبصورتی کے بنا پر۔ نمبر 2، اس کے مال کی وجہ سے۔ نمبر 3، اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے۔ نمبر 4، اس کی دینداری کے پیش نظر۔ تم ایسی عورت کا انتخاب کرو جو دیندار ہو اور اچھے اخلاق والی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک پونجی ہے اور اس کی بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرے اس سے کہا جاتا ہے کہ تو جو عبادت چاہے کر، تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، اور جو آدمی ماں باپ کی فرما برداری کرے اس سے کہا جاتا ہے کہ تو جو گناہ چاہے کر، تیرے گناہ ہر حالت میں معاف کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کر دیتا ہے اور ان کی مانی ہوئی بات کو پوری کر دیتا ہے، وہ اگرچہ زندگی میں ان کا نافرمان رہا ہو، پھر بھی اللہ کے نزدیک ان کا فرما بردار سمجھا جائے گا۔ اور جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد نہ ان کا قرض ادا کرتا ہے اور نہ ہی ان کی مانی ہوئی منت کو پورا کرتا ہے، وہ اگرچہ زندگی میں ان کا فرما بردار رہا ہو، پھر بھی وہ اللہ کے نزدیک نافرمان سمجھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 2، شراب کا عادی۔ نمبر 3، دے کر احسان جتلانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا خود باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن کسی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے بیوی کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی کا تم پر یہ حق ہے کہ خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر نہ مارو اور اسے برا بھلا نہ کہو، اور ناراضگی کی وجہ سے اس سے الگ ہو کر رات نہ گزارو مگر ایک ہی گھر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو اس کو آنکھ سے دیکھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، نکاح کا اعلان کیا کرو اور نسبت کو پوشیدہ رکھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی دینداری کے مقابلے میں ان کی خوبصورتی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، ان عورتوں سے جن کی شادی کی جائے ان کی رضامندی اور منظوری حاصل کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد اپنے ذمے قرار دی ہوئی ہے، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، دوسرے مکاتب جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی وہ غلام جس کے آقا نے یہ کہہ رکھا ہو کہ اتنی رقم مجھے لاؤ اور تم آزاد ہو، تیسرا وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی خاطر نکاح کرنا چاہتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی عیالداری بڑھ جانے کے خیال سے شادی نہ کرے وہ ہماری امت میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے سر کے بالوں اور اپنی پہنی ہوئی چادر پر تکبر کرتا ہوا جا رہا تھا، اچانک اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک یہ زمین میں دھنستا رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں ایک چاندی کی انگوٹھی تھی، اس میں حبشی نگینہ تھا، آپ نگینے کو ہتھیلی کے رخ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پیر سے شروعات کرے، اور جب جوتی اتارے تو بائیں پیر سے شروعات کرے، اور دونوں جوتیاں پہنے یا دونوں جوتیاں اتار دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زعفران میں رنگا ہوا لباس پہننے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جوتی پہن کر نہ چلو، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، ایک ہی کپڑا پورے جسم پر نہ لپیٹو، اور چت لیٹ کر ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر نہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یہودی اور عیسائی بالوں کو نہیں رنگتے، تم ان کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتے اور تصویریں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا اور اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے میں ایک جانور بنوایا جائے گا جو اس کو جہنم میں عذاب دیتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخ کے بہت سخت عذاب میں تصویریں بنانے والے مبتلا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محتاجی اور غریبی 7 چیزوں سے آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر پانی پینے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 3، منہ سے چراغ بجھانے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 4، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 5، عصر کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 6، دانتوں سے ناخن توڑنے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 7، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تقوی کے بغیر عقل درست نہیں ہو سکتی، علم کے بغیر فضیلت درست نہیں ہو سکتی، خوف خدا کے بغیر کامیابی درست نہیں ہو سکتی، انصاف کے بغیر بادشاہت درست نہیں ہو سکتی، خاندان کی درستی بغیر ادب کے نہیں ہو سکتی، امن کے بغیر خوشی درست نہیں ہو سکتی، مالداری بغیر سخاوت کے درست نہیں ہو سکتی، قناعت کے بغیر فقیر درست نہیں ہو سکتا، عاجزی کے بغیر بلندی درست نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو۔ نمبر 1، کسی کا عیب۔ نمبر 2، اپنے دل کا بھید۔ نمبر 3، امانت کی بات۔ نمبر 4، اپنی پوری طاقت۔ نمبر 5، سفر کرنے کی سمت۔ نمبر 6، اپنی تجارت۔ نمبر 7، میاں بیوی کا راز۔ نمبر 8، زیادہ ضرورت۔ نمبر 9، اپنے دوست کے راز۔ نمبر 10، اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں تک پہنچاؤ چاہے تم ایک آیت ہی جانتے ہو، اور یہ ایک آیت حساب کتاب کے دن کام دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو ڈر ہے کہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو۔ جنت میں سب کچھ ہوگا مگر یہ 6 چیزیں نہ ہوں گی۔ نمبر 1، جنت میں موت نہ ہوگی۔ نمبر 2، جنت میں نیند نہ ہوگی۔ نمبر 3، جنت میں حسد نہ ہوگا۔ نمبر 4، جنت میں نجاست نہ ہوگی۔ نمبر 5، جنت میں بڑھاپا نہ ہوگا۔ نمبر 6، جنت میں داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال ختم نہ کرو کیونکہ وہ مسلمان کا نور ہے۔ جس کا حالت اسلام میں بال سفید ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس کی ایک غلطی ختم کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ ان چیزوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو قبول کر لینا چاہیے۔ دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو قبول کر لینا چاہیے۔ نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو قبول کر لینی چاہیے۔ نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو قبول کر لینی چاہیے۔ غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلف ہو قبول کر لینی چاہیے۔